تو درس حدیث یہ قرآن کے درس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ لازم ملزوم کیسے کہتے ہیں کہ قرآن کا درس اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے آج آپ نے تفسیر کہاں سے لی؟ احادیث رسول سے۔ سورہ نحل آیت نمبر 43، بہتر ہے کہ 43 44 درس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے 44، اس سے پہلے 43 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ جی کیوں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ ہی کو چنا، تمام روئے زمین اولاد آدم ہے، صرف آپ ہی کو کیوں چنا کہ اس عظیم امانت کے بوجھ کو آپ کے علاوہ اٹھانے کے قابل اور اہل کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا، اس کو ذرا غور سے سنیں کیونکہ اس کا دعوت کے میدان اور علم لینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہو، بلکہ علم ہو بھی اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے یہ صحیح علم ہے یا نہیں، تو کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم اہل علم سے، جن کے پاس علم ہے ان سے سوال کر کے فتوے کے ذریعے علم حاصل کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما علاج العی السوال، جہالت لا علمی بے خبری ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج سوال کر کے صحیح اوتھینٹک جواب لے کر علم والوں سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ 43 سورہ نحل میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جس پر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، جو اوتھینٹک اسٹوڈنٹس آف نالج ہو یا اسکالر ہو، اس سے سوال کر کے اپنا مسئلہ جائز ناجائز حلال حرام معلوم کریں۔ کون؟ یہ علم کس کا ہو؟ بالبینات والزبر، جو آسمانی کتاب ہے اس کا علم ہو، قرآن کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ساری دنیا سے چن کر اے محمد ہم نے آپ ہی پر قرآن، ذکر دا قرآن، ہم نے آپ ہی پر قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے کریں، کس چیز کی؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، قرآن میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کا علم حاصل کر کے غور و فکر کر کے جو اللہ کی مرضی کے کام ہے وہ کریں، جو اللہ کی ناراضگی کے ان سے بچیں۔ ٹھیک، یہ آیت نمبر 44 نحل 43 سے لے کر 44 تک۔ اگر ان آیات پر ہم اور آپ غور کریں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کی اولین مستند تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی احادیث؟ اوتھینٹک، صحیح اور صریح اور غیر متشابہ، کیونکہ احادیث میں بھی بعض متشابہ ہوتے ہیں، یہ احادیث ہیں۔ اور ان مجموعات حدیث میں صحیح ترین مجموعہ تحت ادیم السماء و فوق الارض، جو زمین کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے، وہ کون سا ہے؟ الصحیح والجامع الصحیح للامام البخاری رحمہ اللہ۔ This is the second authentic sources of Islamic methodology and knowledge، یعنی اسلامی تعلیمات کا قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک دوسرا جو منبع ہے یا ذریعہ ہے اسلامی تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی، حفظ کی ہوئی کتاب، جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور دوسرا مختصر نام الصحیح للبخاری جو لوگوں میں مشہور ہے۔ ان دونوں میں سے نام اس کا کوئی بھی نہیں۔ تو آج ہم ایک اس سلسلے میں تمہید آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بتدریج انشاءاللہ یہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مختصر دروس چلتے رہیں گے۔ مختصر آج ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری کا کیا تعارف کراتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹی کارڈ۔ ہر چیز کا آئی ڈی ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ، تو یہاں ہمارے سامنے صحیح بخاری کا بھی آئیڈینٹی کارڈ ہے، امام بخاری کا بھی نہیں، بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے صحیح بخاری کا، کیونکہ اس بخاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو یہ عظیم مقام عطا کیا۔ الکتاب صحیح بخاری اس کو کہا جاتا ہے، اور نام اس کا جو ہے کافی طویل ہے، فی الحال ہم اس میں آخر میں انشاءاللہ جب دروس مکمل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ مکمل وہ نام لے کر آئیں گے۔ جہاں تک مؤلف کا تعلق ہے
تو کنیت امام بخاری رحمہ اللہ کی ابو عبداللہ تھے، نام محمد تھا، باپ کا نام اسماعیل تھا، دادے کا نام ابراہیم تھا، اور پردادے کا نام المغیرہ تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فارسیوں نسل تھے، مادری زبان دیگر بہت سے ائمہ کے اکثر سارے کے سارے جتنے ائمہ حدیث زیادہ تر ائمہ اربعہ سب کی، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کی فارسی تھی۔ تو مغیرہ ابن بردزبہ، بردزبہ یہ فارسی نام ہے۔ البخاری بخارا مشہور شہر ہے جو ہمارے یہاں سے میرے نیٹو سٹی سے بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، مطلب 1000 کلومیٹر سے کم ہی ہے۔ تو بردزبہ البخاری الجعفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس قبیلے کے ہاتھ پر غالباً انہوں نے بردزبہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہ قبیلہ عربوں میں سے جوفی کے لوگ تھے، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرنے کے لیے وسط ایشیا اور پھر ماورا نہر کے اس شہر بخارا تک پہنچے۔ جو نسخہ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی تحقیق ہے، یہ مطبعہ سلطانیہ سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ کے زمانے کا چھپا ہوا ہے یہ نسخہ استنبول کا، 100 سال سے بھی زیادہ پہلے۔ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو شیخ صالح الفوزان جیسے ذی علم تناور شخصیتوں نے سب سے معتبر نسخہ قرار دیا ہے، اس لیے شاملہ میں بھی یہ آپ کو ملتا ہے، یعنی شاملہ لائبریری جو ہے اس میں الطبعہ سلطانیہ بالمطبعہ الکبریٰ علی امریریہ ببولاق، یہ جو ہے سلطان عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ کے خود سے چھپا گیا، پھر یہ اس کی تصویر 1422 میں لی گئی بیروت میں، پھر اسے نشر کیا گیا۔ اور جو کتاب کے اندر جو حدیث کے ہم نمبر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے، وہ تمام کے تمام نمبر فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کی جو عرب ایڈیشنز وغیرہ میں نمبر ہیں حدیث کے وہی ہیں، کہ انگریزی اردو میں جا کر تلاش کریں کیونکہ وہاں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ حدیث کی تعریف، الحدیث، حدیث کا ڈکشنری معنی کیا ہوتا ہے؟ جی بات کرنا، جی بلکہ یہ بھی دی عام، چونکہ مسلمانوں کی دنیا کی درجنوں زمانے میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہماری مادری زبان بھی ہے۔ حدیث کو کہتے ہیں کلام، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ترکش میں استعمال ہوتا ہے، وسط ایشیا کی ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، کردش میں استعمال ہوتا ہے، افریقہ کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بات کے لیے لفظ کلام، فلاں کا کلام، فلاں کا کلام۔ تو لفظ حدیث کا حقیقت ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے کلام، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے غیر مخلوق قرآن کریم، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس اللہ کے کلام کے بعد کون سا کلام تمہیں چاہیے جس پر ایمان تم لاؤ گے؟ تو یہاں حدیث سے مراد کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ڈکشنری طور پر کلام، اور یا ہندی وغیرہ میں جس کو بات کہتے ہیں۔ رہا مسئلہ اصطلاح شریعت میں، یہ سب لوگ نوٹ کر کے رکھیں تحریری طور پر، بلکہ کیونکہ یہ تعریف آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گی۔ جمہور اہل علم تعریف کرتے ہیں ما اسر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و صفت خلقی او خلقی، ما اسر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و صفت خلقی او خلقی۔ تو اب اس میں جو لفظ ہے نا خلقی، یہ نزہۃ الخواطر ابن حجر کی ایک شرح ہے جس میں بہت صدیوں بعد اضافہ کیا ہے۔ بر صغیر کے ایک عالم تھے جنہوں نے ہمیں بھی پڑھایا، انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے نزہۃ الخواطر کی، عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، وفات ہو چکی ہے، ہمارے مشائخ میں سے تھے۔ تو اب اس کا تعریف حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نقل کیا گیا ہو۔ کیسے؟ من قول، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل قضا و قضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کر رہے تھے۔ اور تقریر، ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ نبی کے لیے کسی غلط کام پر خاموش رہنا جائز نہیں۔ جیسے ایک شخص فجر کی نماز سے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی جب وہ سلام پھیر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جماعت ہمارے ساتھ پڑھی، یہ کیا تم پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ فجر ہونے کے بعد فجر کی جو سنتیں پہلے اور فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز اشراق تک جائز نہیں ہے۔ شروق کے بعد اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے، شروق کے 15 منٹ کے بعد، یعنی چاشت کے ٹائم تک، اس نے کہا یا رسول اللہ فجر کی جو سنتیں ہیں دو جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ میری مس ہو گئی تھی، جماعت کھڑی ہوگی اس لیے اب پڑھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، خاموش رہے. تو یہ مثال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یہ عموماً آپ کو سمجھ کا مل جائے گا. اور صفت یا وصف خلقی و خلقی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آداب، اخلاق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈال کیسے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قدم اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب جوتے کیسے پہنتے تھے، بالوں کو کنگھی وغیرہ کیسے کرتے تھے وغیرہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور خلقی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، مہر نبوت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت، سینے چوڑا تھا، سینے پر بال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ مائل سفید تھا. تو ان کو خلقی کہا جاتا ہے، پیدائشی اوصاف. یہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. آگے حدیث کی بڑی دو قسمیں ہیں، مقبول اور غیر مقبول. مقبول کی قسم میں آتی ہے صحیح اور حسن، اور صحیح ہو یا حسن ہو یا مقبول ہو غیر مقبول، اس کی آگے سے کئی قسمیں آتی ہیں. جیسے کیا ہے؟ متواتر، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کافر بھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اگر کرے گا تو پاگل خانے میں جانا پڑے گا. متواتر. پھر متواتر کے بعد جی یہ صحیح کی سب قسموں سے آدھا قسم ہے. اسی طرح یہ چند اصول ہم پہلے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے، پھر آگے صحیح بخاری کی احادیث کی شرح کریں گے. اور متواتر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ جی مشہور، اور پھر غریب احادیث. متواتر کے بعد مشہور، یا اسی طریقے سے غریب جس کو کہا جاتا ہے، یا خبر واحد وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غیر صحیح بھی ہو سکتی ہیں. حسن تک جو ہیں یہ مقبول کہلاتی ہیں. ضعیف ہوں یا موضوع ہوں یا ضعیف کی کئی قسمیں، یہ تمام کے تمام غیر مقبول کہلاتی ہیں. اب ضعیف حدیث کو کہاں آپ استدلال کر سکتے ہیں یا اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، یہ تمام کے تمام آئندہ دروس میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ مزید نوجوان بالخصوص فیملی لوگ اس میں شروع کریں. آئندہ ہفتے کا ہمارا جو پہلا درس ہوگا وہ ہم لے کر چلیں گے سب سے پہلے کہ احادیث کی کتنی قسمیں ہیں. متواتر کسے کہتے ہیں، اور مشہور کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، اور ضعیف کسے کہتے ہیں، مقبول کسے کہتے ہیں، مردود کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں. مختصر طور پر انشاءاللہ وقت ملا تو ہم کہیں گے کہ ایک چارٹ بنا کر یا جدول بنا کر یا ایک ذائچہ وغیرہ اس کو ٹیبل بنا کر الکلام ٹیم اس کو انسٹاگرام وغیرہ پر اور دیگر جگہ پر نشر بھی کر دیں گے باذن اللہ. کوشش کریں گے کہ عربی، اردو، انگریزی ہر 3 زبان میں یہ مختصر سا، تاکہ کیوں خاکہ رہے، کیونکہ یہ یہاں نہیں. بخاری میں اگر ضرورت پڑی ہو سکتا ہے ہم اس پر نہ بھی ڈسکس کریں، کیونکہ بخاری میں جتنی احادیث ہیں سب کی سب صحیح ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہے. اجماع امت معصوم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں، لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت کبھی بھی کسی غلط بات پر متحد نہیں ہوگی. تمام امت کے علماء سلف و خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی روایات احادیث ہیں، صحیح مسلم میں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. حتیٰ کہ اس کا انکار ایتھسٹ جو ہے ملحد، وہ بھی میں بارہ بتا چکا ہوں نہیں کر سکے. اس لیے اس زمانے میں جب USSR تھا، یہ خطہ بخارا اس زمانے میں وہیں پڑتا تھا، ماسکو ٹی وی نے ایک سیریل اس پر چلایا تھا صحیح بخاری پر، جبکہ وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے. اس لیے کہ اس خطے میں ایک ایسا اتھینٹک انسان ہوا ہے کہ جو آج کل کی مشینیں جو ریکارڈ کرتی ہیں کسی چیز کو، اس بندے کا یعنی امام بخاری کا ذہن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط، تیز اور ترار رکھا تھا. تو خیر، اسلام میتھولوجی میں، حدیث کے سائنس میں سب سے زیادہ اوپر اس کتاب کا علمی اور تاریخی اور فقہی مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب آگے ہم شرح کریں گے مختصری طور پر، کیونکہ سند کو بھی ہم چھوڑیں گے اور مقررہ حدیث کو بھی چھوڑیں گے، اور کسی ایک ٹاپک پر ایک ہی جو صحیح ترین ترجمۃ الباب کے تحت حدیث ہوگی، معلقات، تعلیقات وغیرہ تمام کو چھوڑ کر اسی کو لیں گے. یہ تھا صحیح بخاری کے درس حدیث کا، جو آئندہ انشاءاللہ
شروع ہوگا ایک آدھ ہفتے کے بعد. آئندہ ہفتہ ہم اصول حدیث کی کچھ ان پوائنٹس پہ بات کریں گے. پھر اسی طرح ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور امام بخاری کے بارے میں مختصر تعارف کہ صحیح بخاری کو کتنے احادیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے چن کر وہ کتنے حفظ چیز سے جمع کیے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کا مقام کیا ہے علم حدیث میں. اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری کے سب سے زیادہ معتمد ترین نسخے جو امام بخاری رحمہ اللہ سے نقل کیے گئے وہ کون ہیں، اور اس کتاب کا حقیقی نام، جو اصلی نام جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا تھا، وہ طویل نام رکھا تھا، وہ کیا ہے کہ وہ ایک حدیث کے طالب علم کو اس کا علم ہونا چاہیے.